मेरा नाम जावेद है और मैं हमारे मुजीब भाई से करीब 3-4 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। जो 55 साल में नहीं मिला, उम्र मेरी 55 हो गई। जो बचपन में मिलना था आज 55 में मिल रहा, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ मैं। खुश किस्मती है हमारी। अल्लाह मुजीब भाई को सलामत रखे और सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और आपके काम में जल्द से जल्द उसको और आगे बढ़ाने की हमें हिदायत दे। बस अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा ताल्लुक़ पुलिस डिपार्टमेंट से है। मैं एक तालिब इल्म हूँ। कुरान से जब कोई आदमी मिसाल दे रहा है, उससे बड़ी मिसाल इस सरज़मीन पे कोई सी भी नहीं है। ये हमारे जहन की कमज़ोरी है कि हम कितना अंगेज़ कर सकते उसको टाइम लगता थोड़ा। वो अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहे, ना सियासी गुफ्तगू है, ना दिमागी इख्तिरा है, ना अपना इमेजिनेशन है। जो अल्लाह के कलाम में है वो हमारे सामने पेश कर रहे हैं। अभी अपना काम है कि उस पर गौर व फिक्र करें, सोचें, समझें। इतना जल्दी दिमाग अंगेज़ नहीं करता, तो वो हिसाब से बेहतरीन काम हो रहा है। अल्लाह ये जो खर्च करने वाले अफजल भाई को, ये जो जगह देने वालों को और मुजीब भाई को, तमाम को ये करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हर आफत से, बला से, हर शर से महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अरफत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम साद है। मैं जो है ना अफजल भाई के पास टिकटिंग वगैरह मैं वहीं कराता हूँ, रहमत भाई अफजल भाई के पास। तो हमारे दोस्त साहब के साथ आया हुआ हूँ। इस पर दावत दिए थे अफजल भाई, तो अच्छा हुआ हूँ इंशाल्लाह। माशाल्लाह ज़बरदस्त आपका बोरा ताउन, उससे सेटिस्फाई होंगे इंशाल्लाह। फिर कभी अफजल भाई आ पाए, दावत दिए तो बराबर शिरकत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज जो दीन का जो बोले बहुत माशाल्लाह, तबीयत खुश हो गई मेरी। हेलो, सलाम माशाल्लाह। प्रोग्राम बहुत अच्छा देखा। हर साल रमज़ान के महीने में यहाँ पे जो दीन के बातें होते हैं माशाल्लाह हर चीज़, मगर आपका तो बहुत सुन के बहुत खुश होगी मेरी तबीयत माशाल्लाह। हमारे अफजल साहब मेरे जो भाई है, हर साल रखते हैं रमज़ान के महीने में, मगर आपका जो सुन के बहुत मेरी तबीयत खुश हो गई माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं कुतुबुद्दीन मुझे भाई से जो ना मेरे काफ़ी टाइम से ख़तर से जो ना दोस्ती मोहब्बत ताल्लुक़ात है। वहाँ पे मैं अक्सर मुझे भाई को सुनने जाता था, और लेकिन जब कुरान से जब लगाव मुझे भाई की तरफ से पैदा हुआ, बल्कि मोहब्बत पैदा हुई, और मोहब्बत पैदा करने में मुझे भाई का बहुत बड़ा रोल है, और समझने में, बल्कि कुरान को सही तरीके से समझने में मुझे भाई का बहुत बड़ा रोल है। अल्लाह इनको इसकी जज़ाए खैर दे इंशाअल्लाह, और अफजल भाई को भी अल्लाह जज़ाए खैर दे। इसी पर अगर महफिल से जाए तो काफ़ी सारे लोगों को जो ना तो दीनी मालूमात हो जाएंगी, कुरानी मालूमात हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। भाई अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीबी है, भाई साहब तो मेरे भाई है, और लगभग मैं देखिए लॉकडाउन से भाई साहब की शागिर्दी में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब से, जब से भाई साहब की स्टूडेंट बने हम अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान की पूरी जो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान जो तर्जुमे से सुनना है, जब से बराबर बग़ैर तर्जुमे से सुने, एक रात भी ऐसी नहीं जाती जो मैं सोता हूँ, बराबर तर्जुमे से सुनता हूँ मैं कुरान। उसके बाद सोता रहेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह लिखना भी शुरू कर जाए। जो भाई साहब लॉजिक तरीके से कुरान समझाते हैं, जो बताते हैं, और तारीफ़ है, वो तो गॉड गिफ्ट है भाई साहब के लिए। और अफजल भाई को अल्लाह जज़ाए खैर दे, अजर दिन दे, और परेशानी आफत से महफूज रखे, जो इतनी अच्छी दावत रखे आज। हर साल अल्लाह ताला ऐसी दावत करने का मौका दे इनको, और इंशाल्लाह हर हफ्ते को जो प्रोग्राम बना वैसे करेंगे अपन इंशाल्लाह।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبداللہ اسامہ ہے. میں کنٹینیو مجھب انکل کے کلاسز لاک ڈاؤن سے اٹینڈ کر رہا ہوں. الحمدللہ کافی کچھ سیکھنے ملا ہے. انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ آگے بھی ہمارے کلاسز اٹینڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ جو بتا رہے ہیں وہ ہمارے دل اور دماغ میں محفوظ کر دے اور آگے بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سفیان ہے. ہم بھی بھائی صاحب کے جو ہے نا میرے بھائی صاحب جو لاک ڈاؤن سے ہم شاگرد ہیں, بہت سی بات سیکھے. اور بھائی صاحب کا سمجھانے کا جو انداز ہے, ایک بوڑھا ایک لڑکا جو بھی چھوٹا بچہ بھی ہے تو سمجھ جاتا ہے. ان کا انداز بہت اچھا ہے. اللہ بھائی صاحب کو جو ہے نا یہ کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے, اور عمل ہمارے کو سب سے پہلے جتنا بھی سیکھ رہے ہیں اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فیض محمد خان ہے. میں بھائی صاحب کو مسلسل 1 سال سے سن رہا ہوں, اور بڑے بڑے عالموں کے پاس جا کے سنے ہیں ہم, لیکن جو بھائی جو بیسک جو سکھا رہے ہیں آج تک ہم کسی کے پاس نہیں سیکھے ایسا, اور نہ سننے کو ملا. اللہ جزائے خیر دے. اور بھائی کے پاس جو چیز ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا اور سمجھانا, اللہ تعالیٰ بولے تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اور بھائی کا عمل تو وہی چل رہا ہے. اور اگر اس چیز کو ہم اسکولوں میں اگر لا لیے, اگر ایک سبجیکٹ اگر قرآن کا ہو جائے, تاکہ ہمارے ننھے منھے یہ بچے ہیں اگر یہ لوگ قرآن کو سمجھ کے اگر پڑھیں تو دنیا میں انقلاب لا لے سکتے ہیں. اور اللہ جزائے خیر دے بھائی صاحب کو. اور انشاءاللہ ایسا کام آگے اگر ہم ان سے جڑے رہیں گے تو ہم لوگوں کو سمجھا سکیں گے کہ یہ کام کرنا ضروری ہے. اصل کام تو یہی ہے ہمارے لیے کہ قرآن سمجھے اور دوسروں کو سکھائے. السلام علیکم بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب خیریت سے ہے نا؟ جی, مجیب بھائی کے کلاسز میں بھی پچھلے 2 سے 3 سال ہو رہے ہیں. ابھی انشاءاللہ ہم لوگ قرآن سے جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیشہ. اللہ ان کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید ممتاز ہے. الحمدللہ یہ پروگرام سن کر قرآن کے بارے میں ترجمہ, اللہ تعالیٰ اس میں قرآن میں کیا بیان کر رہا, ہم کس طرح عمل کرنا چاہیے, یہ سن کر بہت معلومات حاصل ہو رہے ہیں. انشاءاللہ آگے بھی انشاءاللہ یہ پروگرام اٹینڈ کریں گے. اور آپ کو اور ہمارے افضل بھائی صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اس طرح کے پروگرام رکھ رہے ہیں انشاءاللہ, اور بھی اس طرح کے پروگرام رکھے تو بہت اچھا رہے گا. شکریہ, جزاک اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یاری نا آواز جاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام منیر ہے, شیخ منیر الحسن. میں تقریباً مجھے بھائی کہ اکثر بیانات سنتے رہتا ہوں اور یوٹیوب پہ بھی دیکھتے رہتا ہوں. ماشاء اللہ اچھی تربیت ہے. اللہ ہم سب ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ جو ہمارے کو معلومات نہیں تھا الحمدللہ پورا معلومات ہو گئے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو ہدایت دیجیے. لو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب جانے اللہ آپ کو جزائے خیر دے, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑ رہا ہے کہ جب سے بیٹھا ہوں محفل میں یہ ماشاءاللہ
बच्चों की बड़ी कमी महसूस हो रही मेरे से बड़ी ख़ता हो गई, यानी गलती हो गई उस के बच्चों को लेके आने का था। ये जो है बहुत जो बेसिक जो बातें हैं आज वो मालूम पड़ी है, और मैं चाह के भी बयान नहीं कर सकता है बच्चों के बारे में। जैसा जिस तरीके से मुजीब भाई ने जो मेहनत की है, सुभान अल्लाह, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे रब्बुल आलमीन। और थोड़ी सी फिर से कोशिश करें इस तरीके के फिर से रखने के लिए, चाहे रमज़ान हो चाहे गैर रमज़ान हो। बेशक ये चीज़ें जो है शर्माने वाली नहीं है, ये बड़ों की इस वक्त बेसिक, बड़ों को भी इस वक्त ये चीज़ें जानने में मालूमात में नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि फिर दोबारा बार इंशाअल्लाह फिर इस तरीके के जो है प्रोग्राम्स रखें, जिससे जो मासूम जहन हैं और जो बड़े जहन हैं वो भी अब इस वक्त मासूम ही बोलिए, क्योंकि जिसको नहीं मालूम है वो भी मासूम है, क्योंकि ये चीज़ सबके अंदर उतरने वाली चीज़ है और ये कभी दिमाग से और दिल और दिमाग से जाने वाली चीज़ नहीं है। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि फिर से बार बार कोई बहानों से, कोई बहाने से, कोई वजूहात से निकाल के इस तरीके के प्रोग्राम्स, और ख़ास तौर नन्हे मुन्ने जो है जो अमानतें हैं घर में, इस वक्त हम तो पता नहीं हमारा वक्त कौन से, यानी कि किसी को नहीं मालूम कौन सा वक्त। थोड़ा सा अगर हम जाते जाते अगर इस चीज़ पे अगर हम शुरुआत करके जाएं उनके जहनों में, तो ये हमारे लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह फिर से एक बार मुजीब भाई को जी बेशक अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बेशक बेशक जी हो अंधेरे में, जी हो बिल्कुल अंधेरे में अल्लाह बेशक नहीं है, बेशक। आज मुनव्वर ज़मान साहब है जो आज पूरी दुनिया में इसी चर्चे में जो है इस वक्त उन्होंने जिस तरीके से आज दिलों में उतरे हैं, यही वजूहत है जो आज उन्होंने दुनिया में पूरी नाम कमा रहे हैं। गैर मुल्क में जो ज़बान भी नहीं जानते वो लोग भी इनवाइट कर रहे हैं उनको इस तरीके से कि अल्लाह ताला जो है हम सबको जो है नेक हिदायत दे रब्बुल आलमीन, अपने घर के अब आने वाले जो मसले मसाइल हैं उनको हिफाजत करने में हर शख्स की ज़िम्मेदारी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद मिसबाउद्दीन है। माशाल्लाह आपकी तकरीर से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद अबरार ज़ैब है। ये प्रोग्राम से हमको तालीम हासिल हुई है। जज़ाकल्लाह खैर। एक मिनट आइए। आज आप लोग सब हाफिज साहब की इमामत में इशा की नमाज पढ़े हैं। आपने महसूस किया होगा पहली रकात में इन्होंने सूरह बकरा का पहला रुकू पढ़ा और दूसरी रकात में जहाँ से दूसरा पारा शुरू हुआ वो पढ़ा उन्होंने। तो मैं चाहूँगा कि वो जो दूसरी रकात में आपने जो पढ़ा, इधर आइए, उसकी शुरू की सिर्फ 2-3 आयतें पढ़ के सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब यहदी मन यशाअु इला सिरातिम मुस्तक़ीम। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन नास
ويكون الرسول عليكم شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ان آیتوں کو گھر میں جا کے اس کا ترجمہ پڑھیے. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. جو ذمہ داری اللہ نے ان آیتوں میں ہم پہ ڈالی ہے ہم بالکل بے خبر ہے میرے بھائی. آپ کو بالکل اندازہ نہیں ہو رہا ہے اللہ نے کیا کہہ دیا یہاں پر. میں دوسری رکعت میں رو رہا تھا یہ بچہ جب پڑھ رہا تھا. آپ یقین مانیے میں اٹھ نہیں سکا. میں شاید میرے بازو کوئی تھے میں اٹھ نہیں سکا یہاں سے. میں آپ تمام سے یہ التجا کروں گا کہ 140 سے 150 تک بلکہ آپ 160 تک پڑھتے ہیں. یہ قرآن ہے صاحب. یہ میں آج 35 سال سے پڑھ رہا ہوں لکھ رہا ہوں ایک ایک لفظ پہ محنت کر رہا ہوں دنیا تک پہنچا رہا ہوں. لیکن ایسا لگتا ہے کہ کوئی آیت مجھے آج ایک نیا سبق دے رہی ہے. جو بات 35 سالوں میں میری سمجھ میں نہیں آئی وہ آج آئی. تو اس کا ایک میریکل ہے یہ ایک معجزہ ہے کہ یہ کتاب آپ فرسٹ لیول میں ہیں تو وہ بچے کے حساب سے اس کا سبق دے گی. اس سے 2 سال کا بڑا بچہ ہے اس کو 1 سال کا بھی بڑا ہے تو اس کے حساب سے سبق دے گی. آپ 40 سال کے ہیں آپ 50 سال کے ہیں آپ 100 سال کے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے آج 1500 سال سے یہ کتاب سبق دے رہی ہے. سبق مکمل نہیں ہوا لیکن جنت میں جانے کے لیے جتنے اوصاف کی ضرورت ہے آپ 10 سال کے بچے کو وہ باتیں سمجھا سکتے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ قسم کھائی ہے قرآن میں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. میں نے اس قرآن کو آسان سے آسان تر کر دیا ہے لوگوں میں میرا ذکر کرنے کے لیے. ہے کوئی مدکر ہے کوئی نصیحت قبول کر کے لوگوں تک پہنچانے والا. ایک میراکل میں آپ کے سامنے اس آیت کا بتانا چاہ رہا ہوں. بیٹا سورہ بقرہ میں کتنی آیتیں ہیں 286. اپنے پاس اگر موبائل ہے تو دیکھ لیجئے نہیں تو یہاں قرآن رکھی ہوئی ہے. 286 آیات ہیں بھائی. 286 کو بالکل آدھا آدھا کریں گے آپ ڈیوائیڈڈ بائی 2 کریں گے کتنے ہوں گے 2 کا 1 8 کا 4 6 کا 3. میں نے اوپر آیت لکھی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. دو سو 86 آیات میں بالکل جب مڈل میں ہم آ جاتے ہیں تو مڈل کو اردو میں کیا بولتے ہیں وسط اوسط درمیانی. عربی میں وسط کہتے ہیں. آپ جب سورہ بقرہ کو گنیں گے تو 1 سے لے کے 173 پہ وسط پہ آئے ہیں آپ. یہاں سے جائیں گے تو 286 پہ ختم ہو جائے گا سورہ. اور 143 کی آیت میں وسط کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. دیکھو مسلمانوں میں نے تم کو ایک امت وسط بنایا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تاکہ ساری دنیا کے انسانوں پہ تم کو گواہ بنا کے کھڑا کرنے والا ہوں میں قیامت کے دن. جب کوئی جہنم میں جائے گا اس سے میں پوچھوں گا کیا تم کو قرآن نہیں ملا تھا؟ وہ بولے گا مجھے نہیں ملا تھا. تو کیا تم کسی مسلمان کو جانتے تھے؟ ہاں جانتا تھا فلاں کو جانتا تھا. آئیے آپ جو جنت میں جانے کا ٹکٹ لے کے کھڑے ہوئے ہیں نا صرف قرآن نہیں پہنچانے کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں. آپ نے قرآن نہیں پہنچایا اس لیے یہ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں. اسی کو بولتے ہیں ان کے سامنے جا کے گواہی دینا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. میں نے وہ بیچ کی امت تم کو بنایا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
جب یہ بولے گا نہیں پہنچائے ان کے ابا، پھر ان کے والد، ان کے والد، ان کے والد، پوچھتے پوچھتے وہ یکون الرسول علیکم شہیدہ، پھر میں رسول تک جاؤں گا پوچھتے پوچھتے، اے نبی کیا آپ نے ان کو قرآن نہیں دیا تھا؟ آپ کہیں گے اللہ میں نے آخری خطبے میں 3 مرتبہ تجھ کو گواہ بنایا تھا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو گواہی دے کہ میں نے قرآن پہنچا دیا ہے، تو گواہ بن جا، میں نے قرآن دنیا تک، تم لوگ مجھے گواہی دو کیا میں نے یہ کتاب تم تک پہنچا دی محفوظ؟ صحابہ نے کہا ہم نے پہنچا۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ یہ کتاب کو آگے پہنچانا ہے، آپ کا کام صرف قرآن سے محبت دلا کے چھوڑ دینا ہے، اتنا احساس دلا دینا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو آخری امت ہے، آخری نبی کی امت ہے، پھر یہاں وسط کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ وسط میں پورے سورہ بقرہ کا ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت چیک کر لیجئے، بالکل سینٹر میں یہاں پر ہم آ رہے ہیں۔ بھائی پلیز کانسنٹریٹ کریے، چھوڑ دیجئے سب۔ ہم کو امت وسط کیوں بول رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ہم تو آخری امت ہے۔ یہ اس لیے بول رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے سب اپنے اپنے ایریا کے لیے آئے، اپنی اپنی امت کے لیے آئے اور اپنی اپنی ٹائم لیمٹ کے لیے آئے۔ کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے جو شان محمد رسول اللہ کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، قیامت تک کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ اب یہ قیامت تک قرآن کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کی ہدایت کو دنیا تک پہنچانے کا ذمہ کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ کا ہے۔ تو پھر محمد رسول اللہ کو 63 ایئرز میں کیوں بلا لیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ کیا 1,500-2,000 سال کی عمر نہیں دے سکتے تھے؟ نوح کو 950 سال دیے، اصحاب کہف کو 400-309 سال دیے، کیا محمد رسول اللہ جیسی ہستی کو 1,500-2,000 سال نہیں دے سکتے تھے؟ برابر دے سکتے تھے۔ کیا وجہ ہے نہیں دیے ہوں گے؟ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو کتاب ملی ہے قرآن، وہ کتاب کو محفوظ کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ 63 ایئرز میں جو ظلم و ستم کیے ہیں لوگوں نے محمد رسول اللہ پہ، کچھ کم تھے؟ پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا تکلیفوں میں پیدا کیا؟ کچھ کم تھا کہ ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہے اور اس کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، ساری دنیا کے بچے پیدا ہو رہے ہیں تو 5ویں مہینے سے ماں کے سینے میں دودھ ہے اور رحمت للعالمین پیدا ہو رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس دودھ نہیں ہے، دائی حلیمہ دودھ پلانے کے لیے مدینہ لے کے جا رہے ہیں۔ آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا اللہ تعالیٰ نے، کیا شرمندگی ہوئی ہوں گی ان بچوں سے پوچھئے۔ جو بچہ کارخانے میں کام کرنے جا رہا ہے اور اس کا دوست پڑھ کے لکھ کے آ رہا ہے، آپ جس محفل میں جا کے بیٹھتے ہوں گے کیا تکلیف نہیں اٹھائے ہوں گے؟ کچھ احساس ہے ہم لوگوں کو؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ایک فارم بھرنا نہیں آیا، کسی جگہ جا کے فارم بھروانا رہا تو حالت خراب ہو جاتی ہے ہماری بے عزتی سے کہ ہم کو ایک فارم تک فل اپ کرنا نہیں آتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گزری ہوں گی؟ آج ہمارے پاس پنکھے ہیں، لائٹ ہے، مائکروفون ہے، اسپیکرز ہے، ہوائی جہاز ہے، کیا نہیں ہے آپ کے پاس؟ محمد رسول اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ شادی کا وقت آیا تو کوئی قبیلے میں آگے نہیں بڑھ رہے، آپ اندازہ کریے ذرا، وہ بیان کرو، بولیے وہ باتوں۔ ایک 2 شوہروں سے بیوہ عورت جو 15 سال کی بڑی ہے نبی سے، وہ بول رہی ہے ایسا سچا بچہ میرے کو نہیں مل سکتا، میری طرف سے پیغام بھیج دیں۔ آ کے چچاؤں سے مشورہ کر رہے تو بول رہے دیکھو میاں تمہاری تو کوئی شادی اچھے قبیلے میں ہونے والی نہیں ہے، وہ طاہرہ ہے مکے کی، انہوں آفر دیے ہیں، بڑی رہے تو کیا ہوتا کر لو۔ اندازہ ہے کچھ؟ جو محنت ہمارے نبی کر کے ہمارے کو قرآن دے کے گئے، آج کہاں ہے وہ قرآن ہمارے پاس؟ ہم انگلش سکھانے کے لیے اپنے بچوں کو لاکھوں روپے خرچ کر کے امریکہ بھیج رہے ہیں۔ جو لوگ زانی ہیں، جو خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ان کی زبان سکھانے کے لیے اتنی تڑپ ہے، محمد رسول اللہ کی لینگویج کے لیے تو ایک تڑپ نہیں ہے ہمارے پاس۔ کیا تکلیف نہیں ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا، آپ کے دانت ٹوٹ گئے، آپ کے جوتے خون سے بھر گئے، آپ کے پیچھے ایک مار پڑی تو آپ 3.5 مہینے بستر پہ پڑے رہے، کسی کو احساس ہے؟ کیا تکلیف نہیں اٹھائے 23 ایئرز کے اندر ہم تک یہ کتاب پہنچانے کے لیے؟ آج ہم کیا کر رہے ہیں اس کتاب کے ساتھ؟ میرے بھائی بس یہ گزارش ہے میری کہ اس کتاب کو مت چھوڑیے۔ یہی ایک کتاب، یہی ایک واسطہ، ایک ہی وسیلہ
एक ही एक ऐसी रस्सी है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने बताया कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी यानी अल्लाह की किताब को थामे रखना, फिरके न बनाना। तो ये उम्मत वसत हम इस तरह बनते हैं। ये उम्मत का काम है क़यामत तक, अब कोई नबी कोई रसूल आने वाला नहीं है और किताब महफूज है। ये किताब हमको दूसरों तक पहुंचाना है भाई। इसी के साथ मैं अल्लाह से इल्तिजा करता हूँ कि हमारे गुनाहों को माफ़ करे। जो लाठोरी में लापरवाही में हम जिंदगी गुजारते आए हैं, अल्लाह बस हमारे वक्त में बरकत दे और हम ये महसूस करें कि क्या बड़ी जिम्मेदारी से हम गुजर रहे हैं। बड़ा पछतावा होता मेरे भाई, मेरे 24 घंटों में से अगर मैं 24 मिनट कहीं वेस्ट कर दिया ना तो मेरे को ये एहसास होता कि या अल्लाह ये 24 मिनट मेरे वेस्ट हो गए बेकार बातों में। इतनी देर में मैं कुछ कुरान सीख सकता था, कुछ लिख सकता था, कुछ पढ़ सकता था, किसी को समझा सकता था। चलिए आपसे भी मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर कोई बात आपके दिल को बुरी लगी हो। ठीक है, शुक्रिया।